غیبت باتفاق علماء 6 جگہ ایسی ہے جہاں پر غیبت جائز ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی آدمی سے کوئی مشورہ وغیرہ لینے جائے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ چلو بھائی ہم غیبت نہیں کرتے، تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے یہ امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین ہے، یہ صفحہ نمبر 412 ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے صاف جو پیلی مارکر سے نشان زدہ جگہ ہے ان جگہوں میں غیبت کے مباح ہونے کی بات ہے۔ تھوڑی سی عربی عبارت میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے یہ میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں۔ باب ما یباح من الغیبہ، غیبت جہاں پر جائز ہے۔ یعلم ان الغیبت تباح لغرض صحیح شرعی لا يمكن الوصول الیہ الا بها، غیبت کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے جو غیبت کے بغیر ممکن نہ ہو پھر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ 6 اسباب، اور یہ اسباب 6 ہے۔ دیکھیے الاول التظلم، پہلی جگہ جہاں غیبت جائز ہوتی ہے کسی ظالم کے ظلم کے بارے میں حاکم یا بڑے یا کسی رئیس کے پاس فریاد لے کر جانا۔ فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَن يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا، تو مظلوم سلطان، قاضی یا اسی طرح کی کسی حاکم کے پاس چل کر جائے اور اس کو ظالم کی پوری غیبت کر کے سنائے، اس کی پس پشت اس کی ساری برائیاں سنائے۔ ممن لہو ولایہ، اس آدمی کو جس کو قدرت حاصل ہو، تو یہ ایسا کہے گا ظلمنی فلان بکذا، فلان نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس طرح کیا، یوں کیا۔ الثانی الاستعانہ علی تغیر المنکر، کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے اور آپ کسی سے مدد طلب کریں۔ ورد العاصی الی الصواب، اور آپ اس شخص کو جو ناجائز کام کر رہا ہے اس کو جائز کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتے ہو، اور کسی حاکم یا بڑے سے اس کی غیبت کرتے ہو تو یہ جائز ہے۔ یہ دوسری شکل ہو گئی۔ تیسری الاستفتاء فیقول للمفتی ظلمنی ابی و اخی او زوجی، کسی مفتی سے فتویٰ طلب کرنا اور اس کو سارا پورا ماجرا اور پوری کہانی سنا دے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میراث میں میرا حصہ نہیں دیا، اس نے میری رقم لوٹ لی وغیرہ، تو یہ جائز ہے۔ یہ تیسری شکل ہو گئی۔ یہاں غیبت کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں۔ جب اس طرح آپ حاکم کو اس دوسری شخص کی برائی یا بیان نہیں کریں گے، یا کسی قاضی اور عدالت میں جج کے پاس جا کر اس کی پوری ڈیٹیل نہیں دوں گے تو آپ پھر مظلوم ہی رہو گے اور پھر آپ پر ظلم ہوتا رہے گا، تو یہ غیبت جائز ہو گئی۔ اب آگے چوتھی قسم، تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم وذالک من وجوہ، مسلمانوں کو اویئر کرنا، بیدار کرنا، ان کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور کسی کو نصیحت کرنے کے لیے آپ کا بچہ ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے ہو، اس کو بیدار کر رہے ہو، اور اس کو کسی ساتھی کے بارے میں اس کی جو اسپیکٹس ہے، جو برے اس کی پہلو ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے بچے کو بتائے، تو یہ آپ غیبت کرو گے اور غیبت کے بعد ہی آپ کا بچہ سدھر جائے گا۔ یہاں پر کچھ انہوں نے لکھی ہے
منها جرح المجروحین من الروات والشہود وذلك جائز باجماع المسلمین بل واجب للحاجہ. جس طرح امام بخاری، امام مسلم، اس طرح کی جو محدثین ہیں انہوں نے جرح کیا، جس طرح عدالت میں ہماری وکیلوں کی جرح ہوتی ہے، جس طرح آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور اس میں جرح ہوتی ہے، یعنی دوسروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، تو اسی طرح حدیث کی روات نے بھی کیا. روات، اب یہ راوی جھوٹ تو نہیں بولتا تاکہ پیغمبر کی حدیث نقل کرے اور ہمیں جھوٹی روایت سنائے. اسی طرح کی جرح ہوئی اور روات اور شہود سارے شواہد کو اکٹھا کیا گیا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ حدیث اس شخص سے لی جائے یا چھوڑ دی جائے. بل واجب للحاجہ، بلکہ بعض مواقع پر تو یہ غیبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی فرض ہو جاتی ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرو گے تو آپ گناہگار رہو گے. یہاں پر دیکھیے منہ المشاورہ، آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں، میں اس کے پاس جا کر وہ مثلا رشتہ کی غرض سے اسے میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کو اگر صحیح معلومات ہو کہ فلاں شخص ٹھیک نہیں ہے یا فلاں لڑکی یا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سے جس نے مشورہ طلب کیا یا آپ کا جو رشتہ دار ہے یا آپ کا جو ساتھی ہے، آپ اس کو کھول کر بتائے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. فی مساہرتی انسان، رشتے کے بارے میں، او مشارکتی، یا کسی سے آپ شرکت کر رہے ہو اور وہ شرکت والا آدمی جس سے آپ شرکت کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کسی سے مشورہ لیں تو وہ آپ کو صحیح بتائے گا. وہاں پر ایسی شکل میں اس کی غیبت اس شخص پر واجب ہے یا آپ پر واجب ہے اگر آپ سے کوئی مشورہ لے کہ فلاں سے کے ساتھ میں کاروبار میں شرکت، او ایداعی، یا میں اس کے ساتھ امانت کراؤ، اور آپ اس کو کہیں کہ بھائی فلاں آدمی یہ تو کرپٹ آدمی ہے، یہ تو خائن ہے، یہ تو امانت واپس نہیں کرے گا، اسی طرح کی امانتی کھانے والا شخص ہے، تو آپ اس کو خبردار کریں. اور یا اسی شکل میں آپ پر غیبت واجب ہو جاتی ہے، آپ اس کو صحیح بتائیں. آپ اپنے آپ سے ایسا صوفی اپنے آپ کو مت بناؤ کہ یہاں پر تو میں غیبت نہیں کرتا. او معاملتی ہی، یا کسی سے معاملہ کر رہے ہو اور آپ کسی سے مشورہ طلب کر رہے ہو تو اس پر واجب ہے کہ آپ کو صحیح باتیں بتائے. او غیر ذالک، یا اسی طرح کی اور باتیں، او مجاورت، یا کسی کی آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہ رہا ہے اور وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھی یا جو آپ کی واقفین ہیں ان کو بتائے کہ فلاں سے آپ پڑوس میں نہ رہا کریں، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور یہ چور ہے، یا اسی طرح کی اس میں کچھ عیوب ہے. وَيَجِبُ عَلَى مشاوری اللہ یخفی حالہ، جس سے مشورہ لیا گیا ہے اس پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس کی حالت کو نہ چھپائے. بل یذکر مساوی التی فیہ بنیت النصیحہ، بلکہ وہ ساری برائیاں بیان کرے جو اس کے اندر موجود ہے. آگے یہ اسی طرح کی یہ تحذیر اور بیداری کے بارے میں ومنها، اور یہ بھی ہے اذا رأى متفقہا یتردد الی مبتدع، کسی مبتدع اور دین کو خراب کرنے والے شخص کے پاس ایک طالب علم جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں، تو آپ اس کو اس کی غیبت بتائیں کہ یہ مبتدع ہے، یہ دین میں بدعت پھیلا رہا ہے، یہ غلط آدمی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو یقین ہو تاکہ وہ اس سے باز آ جائے. او فاسقین یاخذ عنہ العلم، یا کسی فاسق سے وہ علم لے رہا ہے. وخاف ان یتضرر، اور یہ چھوٹا بچہ، یہ طالب علم، آپ اس کے بارے میں ڈر رہے ہو، ان یتضرر المتفقہ بذالک، کہ یہ شاگرد، یہ اسٹوڈنٹ کسی ضرر اور نقصان میں مبتلا ہوگا، اس کی دین کو نقصان پہنچے گا. فعلیہ نصیحتہ ببیان حالہ، تو نصیحت اس پر واجب ہے، اس کی حالت کو بیان کرے کہ یہ فلاں شخص میں جانتا ہوں یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی حسد کی وجہ سے اور دل میں آپ کا جو اس سے جو خلش ہے اس کی وجہ سے بیان کریں، نہیں، حقیقت میں انصاف کو سامنے رکھ کر اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ بیان کریں. بشرط ان یقصد النصیحہ،
اس شرط پر کہ نصیحت اس کی غرض نصیحت ہو. وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ، اور اس میں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. آگے وَمِنْهَا أَن يَكُونَ لَهُ وِلَایَةٌ، ایک ایسا شخص جس کو کوئی نوکری اور کوئی عہدہ مل چکا ہے، لا يقوم بها على وجهها، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ڈنگ سے وہ کر نہیں پاتا. اما بألا يكون صالحا له، یا تو وہ صلاحیت نہیں رکھتا، وَإِمَّا بِأَن يَكُونَ فَاسِقًا، یا فاسق مغفل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کام کرتا نہیں ہے، کام چور ہے، تن آسان ہے، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَایَةٌ عَامَّةٌ. تو اس آدمی کو آپ کمپلینٹ لے کر جائے جس کے کو اختیار زیادہ ہو، جو ولایت عامہ ہو، جو ہائی اپس ہو اور ہائیر رنگ پر وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہو. وَيُوَلِّي مَن يَصْلُحُ، اور اس آدمی کو یہ ذمہ داری سونپے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یا ایسا کرے او یعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، اور یا اس طرح کرے کہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے کہ بھائی اس کو ہٹانا تو نہیں لیکن اس کو تھوڑا سا چست کرو. الخامس، یہ تو چار قسمی بیان ہو چکی ہے، لیکن چوتھے میں یہ تفصیل ہے. آگے پانچواں جو غیبت جہاں پر جائز ہے، ان یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ، کلم کلہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو، فاجر ہو، جو اپنے فسق کو علانیہ کر رہا ہو، مثلا شراب پی رہا ہو کلم کلہ، تاکہ اس سے لوگوں کو گناہ کی دعوت ملتی ہے، لوگ پھر جری ہو جاتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں غیبت کرنا یہ جائز ہے. وَأَخْذُ الْمَكْسِ وَجِيَابَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْمًا، کوئی آدمی ایسا ہے جو شراب پیتا ہو، جو ٹیکس زبردستی لیتا ہو، جو محصول زبردستی لیتا ہو، جس طرح ہمارے یہاں پر پاکستان میں بہت سارے ادارے بخوبی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. وَتَوَلِّ الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ، اور اسی طرح کی بہت سارے غلط امور کی ان کو رخصت دی گئی ہو، اور ان کو ولایت اور جو ڈیوٹی ہے وہ اسائن کر دی گئی ہو. فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، تو جو آدمی مجاہرتاً اور کلم کلہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا ذکر اور اس کی غیبت جائز ہے. السادس، چھٹی قسم، التعریف، کوئی آدمی کسی غلط نام کے ساتھ مشہور ہے تو وہ جائز ہے. مثلا اعمش جو ایک آنکھ سے بینگا ہو، والاعرج اسی طرح کا جو لنگڑا، کسی آدمی کا لنگڑا نام ہو، وہ مشہور ہو چکا ہو تو پھر اس میں جو عیب والی سائڈ ہے وہ لوگوں کی مد نظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ بطور نام مشہور ہوتا ہے اور وہ بھی برا نہیں مناتا. والاصم، کوئی آدمی بہرے کے ساتھ موسوم ہو اور اس کا نام بہرا ہو، کوئی اندھا ہو، اندھے ادھر آ جاؤ. والاحول، اور اسی طرح بینگا. وغیرہم جاز تعریفہم بذالک، تو اس طرح پھر یہ جائز ہے. اور آگے لکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ذکرہ العلماء واکثرها مجمع علیہ، تو یہ بہت سارے علماء نے ذکر کیا اور اس میں یہ مجمع علیہ ودلائلها من الاحادیث الصحیحۃ مشہورۃ، اور اس کی دلائل احادیث صحیحہ سے بہت ساری مشہور ہیں اور یہ اکثر علماء کے ہاں متفق علیہ روایات ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا استأذن علی النبی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اجازت طلب کی تو آپ نے اس کی غیبت کی. بئس اخو العشیر، یہ اپنی قبیلے میں برا آدمی ہے، یعنی وہ نہیں سن رہا تھا یا وہ آیا نہیں تھا ابھی تک، تو پیغمبر نے حضرت عائشہ کو کہا یہ برا آدمی ہے. تو یہاں پر برائی
بطور حسد نہیں تھی، بلکہ یہ ضرری قسم کا اور اسی طرح کی بدخصلت قسم کا شخص تھا۔ احتج به البخاری فی جواز غیبت اہل الفساد و اہل الرأی، امام بخاری نے اس کے بارے میں باقاعدہ دلیل بیان کی اور ان نے اس سے احتجاج کیا کہ اس سے دلیل پکڑی ہے کہ اہل فساد اور اہل شک کی غیبت کرنا یہ جائز ہے۔ اور عائشہ سے ایک دوسری روایت ہے، یہ آخر میں یہ روایت نمبر 1532، وعنہا قالت قال رسول اللہ وما اظن فلان و فلان یعرفانی من دیننا، میں نہیں جانتا کہ فلاں فلاں ہمارے دین سے کچھ بھی نہیں جانتی۔ اور یہاں پر آگے لیث ابن سعد جو اس حدیث کی راوی ہے وہ کہتے ہیں ہذان الرجلان کانا من المنافقین، یہ دو شخص منافق تھے۔ وعن فاطمہ بنت قیس، یہ 1533 نمبر روایت ہے۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ مجھے دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ اور دوسرا ابو جہم۔ تو آپ نے فرمایا جو معاویہ ہے فلا مال له فإنه صعلوک، یہ بہت قلاش ہے اور فقیر ہے، کوئی مال نہیں رکھتا، تو آپ کا شاید گزارا نہ ہو سکی۔ تو پیغمبر نے فاطمہ بنت قیس کو معاویہ کی جو عیب ہے، جو چھپی سائڈ ہے، وہ بتا دی۔ وَأَمَّا ابو الجہم، جو ابو جہم ہے، فَلَا يَزَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، تو یہ ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، یہ اپنے پاس لاٹھی رکھتا ہے تو یہ عورتوں کو بہت زیادہ، خواتین کو مارتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر پیغمبر نے ان صحابہ کی اور ان لوگوں کی پس پشت برائی بیان کی، غیبت کی، اس لیے کہ یہاں پر پیغمبر کی غرض نصیحت تھی اور مشورہ دینا تھا اور کسی کو کسی نقصان سے بچانا تھا۔ اور دیکھیے زید ابن ارقم کی بھی روایت لی ہے کہ جب ابی ابن سلول نے ان پیغمبر کے بارے میں کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مال خرچ مت کرو، حتی ینفدوا، یہاں سے تاکہ نکل جائے، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینے واپس لوٹیں گی تو یہ جو اعز ہے، جو سب سے عزیز اور سب سے بڑا عزت والا شخص ہے، وہ جو ذلیل آدمی ہے پیغمبر کو نکالے گا۔ یہاں ازل سے مراد پیغمبر تھے۔ فَأَتَيْتُ رسول اللہ، تو زید بن ارقم کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے اس کو ساری باتیں بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ حضرت پھر ابی بن سلول آیا، فاجتہد یمینہ، اس نے بڑی پکی قسم کھائی، ما فعل، کہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ فقالوا کذب زید رسول اللہ، لوگوں نے کہا زید نوجوان ہے، اس نے رسول اللہ سے جھوٹ بولا، اس لیے کہ ابی بن سلول تو عمر سے بڑا آدمی تھا اور وہ بزرگ تھا، تو لوگوں نے اس کی بات کو وقعتی اور اس کی بات کو مانا۔ فوقع فی نفسی مما قالوا شدۃ، تو مجھے بڑی افسوس ہوا مجھے اور بڑا غصہ آیا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ حتی انزل اللہ تعالی، تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، اذا جاءک المنافقون، یہ صورت نازل کی، اور پھر وہاں پر ابی بن سلول کو آپ نے بلایا، لیستغفر لهم، تاکہ پیغمبر اس کی مغفرت طلب کرے اللہ سے۔ فلووا رؤوسهم، تو چلے گئے اور اپنے جو تکبرانہ انداز تھا اسی انداز کو اپناتے ہوئے۔ اور عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ ہند امراۃ ابی سفیان، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، عام لوگ اس کو ہندہ بولتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہند لفظ ہے اصل میں۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح،
یہ بخیل آدمی ہے. ولیس یعطینی ما یکفینی، مجھے اتنا کچھ نہیں دیتا جو میرے بچوں اور میری کے لیے کفایت کر جائے. الا ما اخذت منہ، مگر میں جو چپکے سے لے لیتی ہوں. ولا یعلم، اس کو پتہ نہیں ہوتا. قال خذی ما یکفیک وولدک، جو تیرے لیے کفایت کرے وہ لے لے، اور اپنے بچوں کے لیے جو آپ کے بچوں کو پوری ہو جائے. بالمعروف، ایک جائز طریقے سے، زیادہ نہ لیا کرے لیکن جو کام کر جائے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابو سفیان کی پس پش ہند نے برائی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی غرض ابو سفیان کی ذلت یا اس کی استہزاء غرض نہیں تھی، بلکہ ہند کی جو مقصد تھا وہ اپنے آپ کو ابو سفیان کے بارے میں جو عام تأثر جو بیوی کا ہوتا ہے کہ مجھے رزق ملے اور مجھے جو کم نفقہ ملتا ہے وہ اس کے بجائے مجھے زیادہ نفقہ ملی، تو اس لیے اس نے غیبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اسی طرح کی انشاءاللہ یہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے. وباللہ عز وجل التوفیق.